سے اتنے ہی بڑے امتحان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شعر بنواتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جو تم سے پہلے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی امتحان لیا تھا اور تمہارا بھی امتحان لے گا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی آزمائش اس وقت آتی ہے جب ان کے سامنے 7 سال کی عمر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ پھر اس کے 6 ماہ بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسن کے بہت پیارے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق شہید ہوتے گئے، پھر اس کے بعد عثمان غنی شہید ہوتے گئے، پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں وہ فوت ہوتے ہیں۔ خلافت آپ کے ہاتھ ہوتی ہے، چاروں طرف سے ساری دنیا کے مخالفین آپ کی طرف لپکنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ آپ کے پائے استقلال میں کوئی کمی واقع نہیں۔ جس جگہ پر کھڑے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نانا جان جو دین مجھے دے کر گئے گے اس پر میں قائم رہوں گا۔ رہ گیا خلافت کا مسئلہ یا حکومت کا مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، آپ نے فرمایا میں یہ خلافت اور حکومت آپ کے سپرد کرتا ہوں، نہ صرف سپرد کرتا ہوں بلکہ اے امیر معاویہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا ہوں۔ شیعہ حضرات کی بہت سی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلاموں نے بھی سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت ہو گئی تو صحابی کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ایک نظر عوام کی طرف اور ایک نظر جو ہے اس بیٹے کی طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنی ران مبارک پر بٹھایا ہوا ہے۔ جب خطبہ ختم ہوا لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایک نظر آپ عوام کو دیکھتے گئے، دوسری نظر اپنے نواسے کو دیکھتے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام حضور شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کو شان اس لیے دی جا رہی ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا بہت زیادہ بہادر ہے اور بہت زیادہ سخی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، عام بندہ جو ہے اگر کسی کو دیتا ہے تو 1000 لاکھ کروڑ ارب دے دے گا، اگر کسی کو دیتا ہے تو سونا اور چاندی دے دے گا، لیکن آج تک کسی نے اپنا تخت کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا یہ میرا بیٹا ایسا سردار ہے کہ مسلمانوں کے بھلے کے لیے یہ اپنا تخت بھی چھوڑ دے گا، تخت بھی چھوڑ دے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ملک میں بھی جب کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو حکمران کے لیے کرسی چھوڑنا بہت مشکل یا ناممکن ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔
زبردستی چھڑائی جاتی ہے، لیکن امام حسن ایسے صحیح ہے کہ امت مصطفیٰ کو جوڑنے کے لیے بغیر کسی ٹینشن کے اپنی کرسی کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، اگر میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ابن سبا یہودی کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے جنگ لڑ رہے تھے، کافر ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو من المسلمین نہ فرماتے۔ سرکار کا مسلمین فرما دینا، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی ان کو کافر اور مشرک اور منافق نہ کہنا، امام حسن کا ان کو خلافت بھی دے دینا، ان کی بیعت بھی کر لینا، امام حسن کا بیعت کر لینا، حسین کا بیعت کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اجتہادی مسئلہ تھا، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ میر معاویہ کل بھی مومن تھے، وہ آج بھی مومن ہے، وہ کل بھی سرکار کے صحابی تھے، وہ آج بھی سرکار کے صحابی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے محبوب کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ ہر صحابی کیا ہے بولو؟ جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر مان لے، جس کو امام حسین اپنا پیر مان لے، اہل سنت کے بھی میرے معاویہ پیر ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے وہ کافر ہو تو بیعت کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اگر وہ فاسق ہو تو بیعت کرنے والا بھی فاسق ہو جاتا ہے۔ ان شہزادوں کا بیعت کر لینا اس بات کی بین دلیل ہے۔ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، خال المسلمین تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے سچے اور پکے صحابی تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق کیا دیا کہ کائنات کے جس کونے میں بھی رہنا، محبوب کریم علیہ السلام کے اصحاب کی عزت کرنا۔ اگر آپ اصحاب کی عزت کرتے ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور سب صحابہ کو سلام کرتے ہیں، پھر تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اگر سرکار کے ایک صحابی کے متعلق بھی دل میں بغض پیدا ہو گیا تو نمازیں برباد ہو جائیں گی، روزے برباد ہو جائیں گے، حج اور عمرہ برباد ہو جائیں گے، جہاد کیا ہوا برباد ہو جائے گا، تلاوت قرآن برباد ہو جائے گی، صدقات و خیرات برباد ہو جائیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے میرے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو صحابہ کو بھی سلام کرنا ہوگا، اہل بیت کو بھی سلام کرنا ہوگا۔ یہی تو اہل سنت کا ترا امتحان ہے۔ الحمدللہ ہماری ایک آنکھ میں صحابہ کی محبت ہے، دوسری میں اہل بیت کی ہے، ایک آنکھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ ہم حسنین کی بیت کو بھی مانتے ہیں اور میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ان دنوں میں بالخصوص ہماری بعض مائیں اور بہنیں اور بعض دوست احباب ان لوگوں کی مجالس میں چلے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ میں کون سا ان کا عقیدہ بنانے کے لیے گیا تھا، ذکر حسین کا سننے کے لیے چلا گیا۔ میرے دوست بزرگوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ کسی جماعت کی کثرت کا سبب بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُ، تو اس کا شمار بھی پھر قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے نہ ان کی مجالس میں جاؤ، نہ ان کے ساتھ اپنے نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو۔ اے اللہ کے بندو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی مجالس میں جانے سے منع کی، لہذا ہم خود اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائیوں کو اس بات سے سختی سے منع کریں گے کہ نہ خود ایسا کام کرنا ہے اور
نہ ہی ایسی مجالس میں شرکت کرنی ہے۔ کامیابی کا راز صرف اور صرف مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اگر آپ اس پر قائم رہے تو انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے، آل و اصحاب کے صدقے ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو ہیں اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اگر معاذ اللہ اس میں کمی رہ گئی، عقیدہ خراب ہوا تو ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کا، اہل بیت طہار کا، اولیاء اعظام کا، انبیاء کرام کا، بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے، اور اسی عقیدے اور ایمان پر ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے۔ اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ روزے والا فرما دے۔ قاری صاحب کے ساتھ تعاون کرنے والے اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو بھی تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوا ہے، یا رب العالمین تو بھی ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔